بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احد۔ غزوہ بدر رمضان المبارک 2 ہجری میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ 13 ماہ بعد شوال 3 ہجری میں مشرکین مکہ کے ایک لشکر جرار نے مدینہ پر چڑھائی کر دی جو جوش انتقام سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت ان کے سینوں میں انتقام کی جو آگ بھڑک رہی تھی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جن حضرات کو قبائلی زندگی کا کچھ تجربہ ہے اور جنہیں عرب کے انتقامی جذبات و احساسات سے کچھ واقفیت ہو اور جنہوں نے ان کی اس دور کی شاعری اور خطبات پڑھے ہوں، وہ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی زندگی کس طور پر اجیرن ہو گئی تھی۔ مکہ والوں نے غزوہ بدر کے بعد ایک دن بھی چین اور آرام سے نہیں گزارا۔ انتقامی جذبات لاوے کی طرح ہر دل میں کھول رہے تھے۔ ابو سفیان نے تو قسم کھائی تھی کہ جب تک مقتولین بدر کا انتقام نہیں لے لیا جائے گا، نہ خوشبو لگاؤں گا اور نہ ہی چرپائی پر سوؤں گا۔ اسی طرح اس 1 سال کے دوران ہندا کا جو حال رہا ہے وہ بھی ناقابل تصور ہے، جس کا باپ مارا گیا، چچا مارا گیا اور بھائی مقتول ہوا۔ یہ ہندا ابو سفیان کی بیوی، عتبہ کی بیٹی اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو سابقون الاولون میں سے ہیں ان کی بہن ہے۔ ہندا بھی فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئی تھی اور مومنہ صادقہ ثابت ہوئیں۔ قریش کی پیش قدمی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشاورت۔ بہرحال اب جو لشکر مدینہ پر چڑھ دوڑا تھا وہ 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ قریش اپنی اور اپنے خلیفوں کی جو ممکنہ قوت اور طاقت جمع کر کے لا سکتے تھے وہ لے کر میدان میں آ گئے تھے۔ اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک مشاورت منعقد فرمائی کہ اس موقع پر کیا حکمت عملی اختیار کی جائے، جبکہ 3000 کا لشکر مدینہ پر چڑھائی کرنے آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی رائے تھی کہ مدینہ میں محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ عجیب اتفاق ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی رائے بھی یہی تھی۔ آخر جھوٹا انسان ہر موقع پر تو جھوٹ نہیں بولتا، کبھی وہ سچ بھی بولتا ہے۔ عبداللہ بن ابی مدینہ کا رہنے والا تھا، لہٰذا وہ اپنے حالات کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اس طرح کی صورتحال میں مدینہ والے محصور ہو کر مدافعت کیا کرتے تھے تاکہ مرد گلیوں میں روبرو لڑیں اور عورتیں اوپر چھتوں سے دشمنوں پر پتھراؤ کریں۔ گویا اس طرح ان کی دوہری قوت اور طاقت جو ہے وہ ربکا آ جاتی تھی۔ چنانچہ انہی مصلحتوں کے پیش نظر عبداللہ بن ابی کی رائے بھی یہی تھی کہ ہمیں کھلے میدان میں جنگ کرنے کی بجائے محصور ہو کر اپنی مدافعت کرنی چاہیے۔ بعض قرائن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخجان بھی یہی تھا، لیکن ایک تو اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض کھلے میدان میں جنگ کرنے کے حامی تھے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا بھی نام شامل ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا کہ اسی جبل احد کے دامن میں ان کی شہادت ہونی ہے، لہٰذا ان کی طرف سے خصوصی جوش و خروش کا مظاہرہ ہو رہا تھا کہ ہمیں محصور ہو کر نہیں بلکہ مردانہ وار اور روبرو جنگ کرنے چاہیے، ہمیں تو شہادت درکار ہے۔ دوسرے یہ کہ نوجوانوں کی طرف سے بھی یہی مطالبہ تھا، خاص طور پر ان حضرات کی طرف سے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، کیونکہ غزوہ بدر کے موقع پر نفیر عام تو تھی ہی نہیں۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو نکلے تھے وہ جنگ کے ارادے سے تو نکلے ہی نہیں تھے، تو اندازہ کیجئے کہ جو لوگ اس غزوہ میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے ان کے سینوں میں کتنی حسرت ہوگی کہ وہ کتنی بڑی سعادت سے محروم رہ گئے۔ لہٰذا ان کا جوش و خروش بھی دیدنی تھا کہ کھلے میدان میں جا کر جنگ کرنی چاہیے۔ پھر اس 13 ماہ کے عرصہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے یہ بات ہو کہ جب 313 اہل ایمان نے بدر میں اتنی بڑی فتح حاصل کی ہے تو اللہ کی مدد آخر یہاں بھی تو ہمارے شامل حال ہوگی، لہٰذا فتح تو ہمیں ہونی ہی ہونی ہے۔ ہم اپنے دامن پر یہ داغ کیوں گوارا کریں کہ ہم نے مردوں کی طرح کھلے میدان میں جا کر جنگ نہیں کی؟ بس یہ مختلف اسباب تھے جن کی وجہ سے محسوس ہوا کہ زیادہ لوگوں کی خواہش ہے کہ کھلے میدان میں جنگ ہو۔
چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رائے پر اصرار نہیں فرمایا اور اپنے ساتھیوں کی رائے کے مطابق فیصلہ فرما دیا کہ کھلے میدان میں ہی مقابلہ کیا جائے۔ اس طرح جماعتی زندگی کا ایک اہم اصول سامنے آ گیا، مشورہ اور اس کی اہمیت سامنے آ گئی۔ اگرچہ اسلامی نظم جماعت میں فیصلہ کا آخری اختیار امیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اکثریت کی رائے کا پابند نہیں ہوتا، لیکن تدبیر کے معاملہ میں اپنے ساتھیوں کی دلجوئی کے لیے وہ ان کے اندر ایک باہمی اعتماد کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے امیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ بعض موقع پر اپنے ساتھیوں کا احترام کرتے ہوئے ان کی رائے کے مطابق فیصلہ دے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے سامنے آتا ہے، البتہ یہ طرز عمل صرف تدبیر کے معاملہ میں اختیار کیا جائے گا۔ ظاہری بات ہے کہ نص میں یعنی اس معاملے میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا صریح حکم موجود ہو، یہ طرز عمل ہرگز اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ تدبیر کے معاملہ میں بھی یہ بات ذہن نشین رکھنی ہوگی کہ گو تدبیر ہماری ہے، لیکن معال کار تمام معاملات کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے گا نتیجہ اس کے مطابق ظاہر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ کی اکثریت کی رائے کا احترام کرتے ہوئے فیصلہ فرما دیا کہ کھلے میدان میں جنگ ہوگی۔ اس کے بعد غیر معمولی واقعہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا زیب تن فرمائی ہوئی تھی۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ماتھا ٹھنکا۔ قبل ازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی دیکھا تھا کہ ایک گائے ذبح ہوئی ہے، اور بھی چند باتیں خواب میں ایسی دیکھی تھی جن کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ میدان احد میں چند غیر معمولی اور ناخوشگوار واقعات ظہور پذیر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زرہ پہنے دیکھ کر لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، آپ اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کیجیے اور انتظام فرمائیے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ فیصلہ برقرار رہے گا۔ نبی کو یہ زیبا نہیں کہ ہتھیار باندھنے کے بعد بغیر جنگ کیے انہیں اتار دے۔ قریباً یہی بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں بھی فرمائی گئی ہے، جو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی توثیق میں نازل ہوئی۔ یہ بات متفق علیہ ہے کہ سورہ آل عمران کا بیشتر حصہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے۔ ماحولہ بالا آیات میں بالکل وہی نقشہ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا تھا۔ گویا جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی اجتہاد سے کیے، بعد میں اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں ان کی توثیق آ گئی۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل و کرم اور بڑی رحمت ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے حق میں بڑے نرم ہیں، جو ان کی دلجوئی فرماتے ہیں۔ اگر آپ کہیں سخت دل اور تند ہو ہوتے تو یہ لوگ منتشر ہو گئے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جٹ گئے ہوتے۔ اقبال نے اس مضمون کو بڑی خوبصورتی سے ایک شعر میں سمو دیا ہے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی۔ یہ ہوئے دل نوازی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں با تمام و کمال موجود تھی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب سے فرمائی، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ بس آپ ان کی خطاؤں سے درگزر کیجئے، ان کے لیے استغفار بھی کرتے رہا کیجئے اور ان سے معاملات میں مشورہ بھی لیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ بس جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کیجئے، یعنی پھر فیصلے کا بار بار بدلنا درست نہیں۔ آیت کا اختتام ہوتا ہے ان عظیم ترین الفاظ مبارکہ پر، ان اللہ یحب المتوکلین۔ بلا شبہ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جن کو اللہ محبوب قرار دے دے، ان سے خوش بخت و خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔
احد کی جانب کوچ اور منافقین کا طرز عمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 کی نفری لے کر مدینہ پر جبل احد کی جانب کوچ فرمایا، لیکن راستہ ہی میں عبداللہ بن ابی 300 افراد کو یہ کہہ کر اپنے ساتھ واپس لے کر چلا گیا کہ جب ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوتا اور ہماری بات بھی نہیں مانی جاتی تو ہم کیوں ساتھ دیں اور اپنی جان جوکھوں میں کیوں ڈالیں؟ اب آپ اندازہ کیجئے کہ مدنی دور کے قریباً 2.5 سال کے اندر اندر جنگ کے قابل مسلمانوں کی کل نفری کا لگ بھگ 1/3 حصہ منافقین پر مشتمل ہو چکا تھا۔ معاملہ کی نزاکت کا اندازہ کیجئے کہ جو 300 واپس چلے گئے ان کے منافق ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو 700 افراد باقی رہ گئے تھے ان میں کمزور اور ضعیف الایمان والے بھی تھے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ دامن احد میں پہنچ کر مدینہ کے 2 خاندانوں کے افراد نے کم ہمتی کے باعث واپس لوٹنا چاہا۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، آیت نمبر 122۔ یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ ڈھیلے پڑ گئے تھے، کمزوری دکھانے والے تھے، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، وہ ان کا پشت بنا تھا، اس نے ان کو سنبھال لیا اور وہ میدان میں ڈٹے رہے۔ چنانچہ یہ دونوں گروہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو منکم قرار دیا ہے، یعنی امت محمدیہ علی صاحبات الصلاۃ والسلام میں ہی شامل قرار دیا ہے، اور اپنی ذات سبحانہ کو ہمارا ولی، دوست اور پشت پناہ فرمایا ہے۔ البتہ اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ ان 2 گروہوں میں کمزوری پیدا ہوئی تھی اور ان کی ہمت جواب دینے لگی تھی، لیکن وہ تھے بہرحال اصحاب ایمان۔ جب ہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھال لیا، لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر راستہ ہی میں عبداللہ بن ابی کے ساتھ سے واپس مدینہ چلے گئے، ظاہر ہے ان کے نفاق میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، گویا 1000 میں سے 300 کی نفری منافقین پر مشتمل تھی۔ فوری فتح۔ بہرحال جنگ شروع ہوئی اور پہلے ہی بار ہلہ بولنے میں اللہ کی مدد و نصرت آئی اور بالکل بدر کا سا نقشہ سامنے آ گیا۔ کہاں وہ 3000 کا لشکر اور کہاں یہ 700 افراد، قریش کے ساتھ 200 گھوڑوں کا رسالہ تھا۔ عرب کے اس دور کے حالات کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات تھی۔ واضح رہے کہ میدان بدر میں ان کے پاس 100 گھوڑے جبکہ اہل ایمان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ ایک حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بن الاسود اور ایک حضرت زبیر بن العوام کے پاس تھا۔ اسی طرح قریش کے ساتھ 700 اونٹ تھے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے ساتھ 70 اونٹ تھے۔ اسی کے متعلق حفیظ جالندری نے شاہ نامہ اسلام کی ایک نظم بدر کی فریاد میں بڑے پیارے انداز میں نقشہ کھینچا ہے۔ یہ 70 اونٹ تو گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی۔ احد میں قریش کی جو فوج آئی تھی ان کے ساتھ 200 گھڑ سواروں کا دستہ تھا اور ان پر خالد بن ولید بن مغیرہ سپہ سالار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھا اور اس کے دامن میں صفیں بنوائی۔ سامنے مشرکین تھے۔ جبل احد کے ساتھ ایک درہ ایسا تھا کہ احد کے پیچھے سے چکر لگا کر اس طرح سے گزر کر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ ہو سکتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اندیشہ کے پیش نظر کہ کہیں ادھر سے حملہ نہ ہو جائے اور کہیں ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپے جانے والا معاملہ نہ ہو جائے، اس درہ پر 13 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں تعینات فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت تاکیدی اسلوب سے فرمایا کہ تم لوگوں کو یہاں سے نہیں ہلنا، اگر ہم سب ہلاک ہو جائیں اور تم یہ دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی تم لوگ یہاں سے نہ ہٹنا۔ آپ اس تاکید اور شدت کا اندازہ کیجئے جو اس حکم میں نظر آتی ہے۔ ایک خوفناک غلطی۔ بہرحال جنگ ہوئی تو پہلے حلے میں ہی
مشرکین کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا شروع کر دیا۔ چند کفار کا تعاقب کر رہے تھے اور چند مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے۔ ادھر جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ درہ پر تعینات تھے ان میں اختلاف رائے ہو گیا۔ ان 50 تیر اندازوں میں سے اکثر نے کہا کہ چلو ہم بھی چلیں، مال غنیمت جمع کریں، اب تو فتح ہو گئی ہے۔ ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے نہ ہلنا، لہٰذا میں کسی کو اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ہوا یہ کہ اکثر نے اپنے کمانڈر کی بات نہ مانی اور اس درے کو چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس غلطی کے باعث فتح شکست میں بدل گئی۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اس غلطی کی نوعیت کیا تھی۔ ان حضرات نے جو درے کو چھوڑ گئے اپنے نزدیک غالباً یہ تاویل کی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شکست کی صورت میں اتنا زور دیا تھا کہ چاہے ہم سب ہلاک ہو جائیں اور تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا، اب تو فتح ہو گئی ہے، لہٰذا اب یہاں سے ہٹنے میں کیا حرج ہے۔ درہ میں متعین سب کے سب مومنین صادقین تھے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ غلطی خلوص سے بھی ہو جاتی ہے، نیک نیتی سے بھی ہو جاتی ہے، لہٰذا یہاں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہ میری تعبیر یہ ہے کہ ان سے تعویل میں غلطی ہوئی ہوگی، واللہ عالم۔ نظم کی اہمیت۔ درہ چھوڑ کر چلے جانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اصل غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے مقامی امیر کی حکم عدولی کی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ جو اس دستہ کا امیر ہے وہ تو اجازت نہیں دے رہا۔ چلیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعویل کر لی، لیکن یہاں ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ایک لوکل کمانڈر موجود ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر فرمایا ہے۔ اس امیر کی تو نافرمانی ہو گئی، ڈسپلن تو بہرحال ٹوٹ گیا۔ نظم کی اہمیت کے بارے میں بیعت عقبہ ثانیہ کے 2 الفاظ یاد کیجئے جو حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم اپنی اپنی صحیح میں لائے ہیں۔ سند کے اعتبار سے حدیث کے صحیح ہونے کا اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے۔ حدیث یہ ہے، حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ ہم حکم سنیں گے اور مانیں گے، خواہ مشکل ہو یا آسانی ہو، خواہ ہماری طبیعت کو خوشگوار لگے خواہ ناگوار ہو، خواہ دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے اور جس کو بھی ہم پر امیر بنا دیا جائے گا ہم اس سے جھگڑیں گے نہیں اور ہم حق بات کہتے رہیں گے جہاں کہیں بھی ہو، اور اللہ کے معاملہ میں حق کہنے سے کسی ملامت گر کی ملامت سے ہرگز نہیں ڈریں گے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ بنفس نفیس تو موجود نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہم پر کسی لشکر کو بھیجتے تو اس کا ایک کمانڈر یا امیر مقرر فرما دیتے۔ اب وہ امیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہے اور معروف میں سماع و طاعت کے اعتبار سے اس کا حکم بالکل اسی طرح مانا جائے گا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے گا۔ یہی آرمی ڈسپلن ہے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بائیں الفاظ موجود ہیں۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میرے معین کردہ امیر کا کہا مانا اس نے میرا کہا مانا، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اسلام کا نظم جماعت۔ اسلامی جماعت کا نظم ملاحظہ ہو کہ 50 کی نفری میں سے کمانڈر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، اور ایسے 14 حضرات مزید بھی تھے جنہوں نے اپنے کمانڈر کے حکم کے مطابق جگہ نہیں چھوڑی، لیکن 35 افراد وہاں سے چلے گئے۔ 700 کی نفری میں 35 5% ہوتے ہیں، لیکن 5% اشخاص کی یہ غلطی جس کو آپ انڈسپلن کہیں گے، یعنی نظم کو توڑا گیا، ان کی کتنی بڑی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی۔
اس سے نظم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ امت ناقہ بے زمام بن گئی، یعنی سماع و طاعت کا نظام کہیں قائم نہیں ہے، اور جب نظام ہی نہ ہو تو امت سماع و طاعت اور نظم کی خوگر بنے تو کیسے بنے؟ ہر شخص انانیت کا شکار ہے، کوئی دوسرے کو امیر مان کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرے، یہ جذبہ سرد پڑ چکا ہے۔ آج ہماری امت مسلمہ میں انتشار کی جو انتہا ہے، ذرا اس کو سامنے رکھیے اور یہ واقعہ نوٹ کیجیے، کیا معاذ اللہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غلطی تھی؟ ہرگز نہیں۔ صرف 35 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی غلط تعویل کر لی تھی، لیکن اپنے کمانڈر کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے یقیناً ڈسپلن توڑ دیا تھا، نظم کی خلاف ورزی کی تھی اور موجود الوقت امیر کی نافرمانی کی تھی۔ اس کی سزا کیا ملی؟ یہ کہ خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کی عقابی نگاہ نے تاڑ لیا کہ وہ درہ خالی ہے۔ اصل جنگ تو پیدل فوج کی ہوتی تھی، وہ مار کھا چکی تھی، بھگدڑ مچ چکی تھی۔ اب انہوں نے احد کی پشت کا چکر کاٹا اور 200 گھڑسواروں کا دستہ لے کر اس درہ سے مسلمانوں کی پیٹھ سے جو حملہ آور ہوئے تو یک لخت جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ درہ پر صرف 15 تیر انداز رہ گئے تھے۔ ان کے لیے 200 گھڑسواروں کو اپنے تیروں کی بوچھار سے یا تلواروں سے روکنا ممکن نہیں تھا۔ 50 کی نفری برقرار رہتی تو خالد بن ولید کا اپنے دستہ کے ساتھ درہ کو کراس کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہاں 15 کے 15 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جام شہادت نوش فرمایا۔ صورتحال کی تبدیلی۔ خالد بن ولید کے اس عقبی حملہ نے مسلمانوں کو سراسیمہ کر دیا۔ ان کی صفیں تو پہلے ہی سے درہم برہم ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ کفار کا پیچھا کر رہے تھے اور اکثر مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ بھاگنے والے کفار نے جب خالد بن ولید اور ان کے دستہ کے لوگوں کے نعرے سنے تو انہوں نے پلٹ کر زوردار حملہ کر دیا۔ اب مسلمان چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان آ گئے اور فتح شکست سے بدل گئی۔ سورہ آل عمران کی آیت 152 میں اس صورتحال پر تبصرہ موجود ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: مسلمانوں، تم اپنی شکست کا اللہ کو کوئی الزام نہیں دے سکتے۔ اللہ نے تو تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ پورا کر دکھایا تھا، جبکہ ابتدا میں تم اس کے حکم سے اپنے دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، مگر جب تم ڈھیلے پڑے، تم نے کمزوری دکھائی اور تم نے معاملہ میں اختلاف کیا اور تم اپنے امیر کی حکم عدولی کر بیٹھے، بعض اس کے کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھائی، یعنی فتح، جو تمہیں محبوب تھی، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلہ میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ درے پر متعین تیر اندازوں نے اپنے مقامی امیر کی جو حکم عدولی کی تھی، تو یہ اصل میں محمد رسول اللہ کی نافرمانی تھی، کیونکہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کے دستہ پر امیر و کمانڈر مقرر کیا تھا، لہٰذا نظم کے اعتبار سے کمانڈر کی نافرمانی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی۔ بعض مفسرین نے ما تحبون سے مراد مال غنیمت کی چاہت لی ہے، اور بعض نے سورہ صف کی آیت نمبر 13 کے اس حصہ سے کہ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب سے استدلال کرتے ہوئے وہ فتح مراد لی ہے جو پہلے خلے میں اہل ایمان کے لشکر کو حاصل ہو گئی تھی۔ یہاں ڈاکٹر صاحب اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ میں اس آخر الذکر رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔ حکم عدولی کی سزا۔ غزوہ احد کی فتح کا شکست میں بدلنا در حقیقت فشل تنازع فی الامر اور معصیت امیر کے جرم کی پاداش میں اللہ کی طرف سے سزا تھی۔ تصور کیجئے کہ سزا کتنی کڑی تھی کہ 700 میں سے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، یعنی 10% نفری شہید ہو گئی، حالانکہ خطا صرف 5% کی تھی۔
پھر شہداء میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے کیسے جانثار اور کیسے کیسے ہیرے اور موتی تھے جو کیسی کیسی محنت سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیے تھے۔ انہی میں حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ہیں، انہی میں موصب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم قرآنی سے مدینہ منورہ میں اسلامی انقلاب آیا، اور اوس اور خزرج کے قبیلوں کے اکثر لوگ دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ مہاجرین و انصار میں سے 68 دوسرے مجاہدین فی سبیل اللہ اور جانثاران محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مجروح ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے۔ احد کی 2 کڑیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں اس طرح سے گھس گئیں کہ نکالنے کے لیے زور لگایا تو نہیں نکلیں۔ پھر دوسرے اصحاب رضی اللہ عنہ نے بمشکل ان کو نکالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی بھی طاری ہوئی۔ کفار نے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نرغے میں لے لیا اور تیروں کی بارش برسائی۔ جانثاروں نے اپنے جسموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنایا کہ جو تیر آئیں وہ ہمارے سینوں میں ترازو ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک تک نہ پہنچے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر دیتے اور فرماتے جاتے، سعد تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلاتے جاؤ۔ صرف حضرت سعد ہی وہ خوش بخت صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت بھرا کلمہ ارشاد فرمایا۔ الغرض مسلمانوں کو بڑی واضح شکست ہوئی، افراتفری پھیلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی پھیل گئی، مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ بہرحال ان حالات میں سیرت نگاروں کے سامنے ایک عجیب سا سوال اور مسئلہ آتا ہے کہ اس صورتحال میں قریش واپس کیوں چلے گئے؟ ایک حدیث شریف کے مطابق انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے مابین ہوتا ہے، وہ اسے جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اس نے قریش کے دل پھیر دیے، ورنہ وہ اس پوزیشن میں آ گئے تھے کہ احد میں موجود تمام مسلمانوں کا صفایا کر دیتے۔ بہرحال بعض ذرائع سے اس کی یہ توجیہ ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے تھے، اگرچہ خالد بن ولید رئیس لشکر ابو سفیان سے اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں پہاڑ پر چڑھ کر اس معاملہ کو ختم کر دینا چاہیے، اس قصہ کو ہمیشہ کے لیے چکا دینا چاہیے، لیکن ابو سفیان بڑے حقیقت پسند اور حالات کا بہت صحیح جائزہ لینے اور ان پر نظر رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، اس لیے کہ مسلمان بلندی پر ہیں، وہاں سے تیروں اور پتھروں کی بچھاڑ ہوگی تو ہمارا بہت جانی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ بہرحال ہم نے بدلہ لے لیا ہے، یہی بہت ہے۔ نعروں کا تبادلہ۔ ابو سفیان نے دامن کو سے نعرہ لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے یا فوت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ادھر سے 3 بار اسی نعرے کی تکرار ہوئی۔ تیسرے نعرے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، انہوں نے نعرہ کا جواب نعرہ سے دیا کہ اے دشمن خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ پھر ابو سفیان نے کہا، دیکھو یہ یوم بدر کا بدلہ ہے جو آج ہم نے چکا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا، تمہارے مقتول جہنم میں ہیں جبکہ ہمارے شہداء جنت میں ہیں۔ ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا، قولوا خبل۔ اس موقع پر ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ مشرکین نے کسی بت کا نعرہ لگایا۔ یہ دراصل خوشی کا موقع تھا، ورنہ جب مشکل کا وقت ہوتا تھا تو مشرکین بھی صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ یہاں تو انہیں فتح ہو گئی تھی، اسی لیے ابو سفیان نے نعرہ لگایا، قولوا خبل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دو، اللہ عز و جل۔ مسلمانوں نے ادھر سے یہ نعرہ بلند کیا، ادھر سے ابو سفیان پھر پکارا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا ہے جس کا سایہ ہمارے سروں پر ہے، تمہارے لیے کوئی دیوی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دو،
اللہ مولانا ولا مولاکم، اللہ ہمارا مولا ہے، ہمارا پشت پناہ اور مددگار ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ پھر ابو سفیان یہ کہہ کر اپنے لشکر کو ساتھ لے کر واپس ہو گئے کہ اگلے سال یہیں پھر مقابلہ کے لیے ملاقات ہوگی۔ غزوہ احد کی شکست کے اثرات۔ غزوہ احد کے بعد کے 2 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے نہایت پریشان کن اور تکلیف دہ رہے ہیں، اس لیے کہ اہل عرب پر مسلمانوں کے رعب، ہیبت اور دھاک کی جو فضا بن گئی تھی وہ بہت حد تک ختم ہو گئی۔ اب عین مدینہ کے قریب آ کر قریش جو اتنا بڑا چرکا لگا گئے تو اس سے ایک تو مسلمانوں کے دل زخمی تھے، ان کا حوصلہ اب اتنا اونچا نہیں رہا تھا جتنا غزوہ بدر کے بعد ہو گیا تھا۔ دوسرے گرد و پیش کے مشرکین کے قبائل پر مسلمانوں کی جو داغ بیٹھ گئی تھی وہ باقی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ اسلامی انقلاب کی دعوت و تحریک کے مقابلہ میں دلیر ہو گئے اور ان کی طرف سے مخالفت و مزاحمت کے اندیشے پیدا ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے تسلی و تشفی۔ ان تمام ناموافق اور نامساعد حالات میں اہل ایمان کی تسلی کے لیے فرمایا گیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 40، اِن یمسسکم کرحٌ فقد مس القوم کرحٌ مثلہ، مسلمانوں کیوں دل شکستہ ہوتے ہو؟ اگر تمہیں چرکا اور زخم لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی ایسا ہی چرکا اور زخم لگ چکا ہے۔ انہوں نے تو ہمت نہیں ہاری تھی، وہ میدان بدر میں اپنے 70 مقتول چھوڑ کر گئے تھے اور 70 قیدی، اس کے باوجود وہ 3000 کی نفری لے کر مدینہ پر چڑھائی کے لیے آ گئے۔ تم کیوں ہمت ہار رہے ہو؟ کیوں تنگ دل ہو رہے ہو؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُوهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ گھبراؤ نہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 139۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ تو تمہاری غلطی تھی جس پر غزوہ احد میں تمہیں شکست کی صورت میں سزا دے کر ہم نے تمہیں سبق سکھا دیا ہے، ورنہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پشت پر نہیں ہے، تمہارا مددگار اور حامی نہیں ہے۔ یہ تو ابھی اندرون عرب کا معاملہ ہے، تمہیں تو ابھی کیسر و کسرا کی سلطنتوں کو طے و بالا کرنا ہے۔ اگر آج تمہارا نظم اور ڈسپلن ڈھیلا رہا تو آئندہ کیا ہوگا؟ لہٰذا سبق سکھانا ضروری تھا۔ تمہارے اندر اس کے بغیر نظم کی اہمیت کا احساس کہاں سے آتا؟ اگر اللہ چاہتا تو اس خطا کو نظر انداز کر دیتا، وہ قادر مطلق ہے، وہ ایسا کر سکتا تھا کہ تمہاری اس خطا کے باوجود تمہیں فتح دے دیتا، لیکن اس طرح تمہاری اس موقع کی کمزوری اور غلطی کی اصلاح نہ ہوتی بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوتا۔ لہٰذا ایک وقتی سی شکست کی صورت میں ہم نے تمہیں متنبہ کر دیا کہ اپنی صفوں کا جائزہ لے لو، جہاں جہاں کمزوریاں ہیں انہیں دور کرنے کی فکر کرو، اپنی جمعیت کو اور مضبوط کرو، جو نئے نئے لوگ مشرف با ایمان ہوئے ہیں ان کی تربیت کی کمی کو دور کرو تاکہ یہ بھی اسی طرح کندن بن جائیں جیسے مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین اور السابقون الاولون انصار۔ تمام اہل ایمان کو نظم کی پابندی کا خوگر بناؤ۔ تم یہ سب کچھ کر لو تو تم سے استخلاف اور تمکن فی الارض کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پختہ وعدہ ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 کا ترجمہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے والوں کو خلافت عطا کی تھی، اور وہ ضرور ان کے اس دین کو غلبہ عطا کرے گا جو ان کے لیے اس نے پسند کیا ہے، اور وہ ان کی موجودہ خوف کی حالت کے بعد اس کو لازماً امن سے بدل دے گا۔ باحوالہ منہج انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔